بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد حکم خطاب الہی کا نام ہے جو بندوں کے افعال سے متعلق ہو. یہ بات ہو گئی. اب وہ حکم جو خطاب ہے وہ کسی فعل کا تقاضا کرے یا اختیار دے. اس طور پر حکم کی 5 یا 7 قسمیں ہوئیں. تو یہ تو بات ہو گئی. اب انہوں نے ایک بحث چھیڑ دی تھی مصنف نے، تو شارح نے بھی اس میں حصہ لے لیا. بحث یہ چھیڑ دی کہ جب حکم خطاب الہی کا نام ہے تو خطاب تو ازلی ہے کہ جب اللہ ہے اور کوئی نہیں تھا، یہ سارے بندے جمیع ما سوی اللہ تعالی سب کے سب حادث ہیں، اور خطاب ابد میں بھی ہے. تو وہ کیسے حکم ہوگا جب بندے نہیں موجود، نہ ان کے افعال موجود نہیں ہیں؟ تو یہ بات اس کو حل کیا ہے انہوں نے. بحث یہ کی انہوں نے کہ کچھ لوگ اسے ایجاب اور تحریم سے تعبیر کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے وجوب اور حرمت سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ کیا تسامح ہے یا پھر یہ کہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ تو ایک تو قول یہ آ گیا کہ تسامح مصنف کی بحث تھی، تسامح ہے، یہ ہے تو الگ الگ لیکن کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، لہٰذا یوں بیان کر دیا. اور ایک یہ ہے کہ بالذات متحد ہیں، بالاعتبار مختلف ہیں. تو بالاعتبار مختلف کا اعتبار ہی کیا ہے؟ ایک ہی تو ہیں، چاہے آپ ایجاب کہیے یا وجوب کہیے. چلیے بات ہو گئی ختم. اور اب ایک اور بحث جو شارح نے کی، ثم ہا ہونا بحثان کہہ کر کے، وہ بھی دقیق ہے، اگرچہ بہت زیادہ مفید نہیں ہے، لیکن انہوں نے چھیڑ دیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقصد کیا ہے ان کی بحث کا، اور پھر اس کے بعد ہم مختصراً اس پہ توجہ دے کر آگے بڑھیں گے. جی، اس بحث کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایجاب اور وجوب ایک کہانا، کہ اصل میں وہ بات یہ ہے کہ ایجاب ہی ایجاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، حاکم کی صفت ہے نا، فعل حاکم کی صفت ہے اور فعل ایجاب ہے، اور انفعال وجوب ہے. وہ بندے کی صفت ہے یا اس فعل کی صفت ہے، یعنی وہ جو ذمہ آتا ہے بندے پہ، وہ تو ہے نہیں، وہ تو موجود ہے نہیں، وہ جب ہوگا تب نہ ہوگا. تو کہہ دیا انہوں نے کہ کل ایجاب ہی ایجاب ہے، ایک ہی ہے بس، متحد بالذات. اعتبار کر لیا لوگوں نے بندوں کے، ہاں، بندوں کے وجود کا اعتبار کر لیا، یا بندوں کے ساتھ وہ صفت قائم ہوگی جب وہ بندہ موجود ہوگا، اس کا اعتبار کر لیا تو اسے وجوب کہہ دیا، ورنہ وجوب نہیں، اصلی ایجاب ہے. تو حل یہ نکالا تھا کہ یہ صفت اعتباری ہے، اعتباری کا وجود ہوتا بھی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اعتبار تو بندہ اعتبار کر لیتا ہے، لیکن اعتباری ہونا اور خارجی ہونا یہ الگ الگ چیز ہے. دیکھیے کہتے ہیں الاول ہا ہونا بحثان، یہاں 2 بحثیں اور ہیں. پہلی بحث یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے، دلیل جو پیش کی انہوں نے، اس سے یہ لازم نہیں آتا، اس سے لازم نہیں آتا مگر یہی کہ فعل صفت خارجیہ سے متصف نہ ہو.
یعنی جو ایجاب ہے وہ صفت حقیقیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، تو وہ صفت خارجیہ سے متصف نہ ہو، یہ تو لازم آتا ہے۔ یہ لازم نہیں آتا کہ ان لا یتصف بصفت اعتباریہ، کہ فعل صفت اعتباریہ سے بھی متصف نہ ہو۔ فعل جو ہے وہ اپنی اس صفت سے متصف ہوگی جو اس کے ساتھ ہو، جو موجود ہو، اور جس کے ساتھ وہ صفت قائم ہو موصوف کے ساتھ، وہ موجود اس کے ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، خارجی صفت کے ساتھ متصف نہ ہو۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ صفت اعتباریہ سے متصف نہ ہو۔ والوجوب یجوز ان یکون صفتا اعتباریہ، وجوب صفت اعتباریہ تو ہو سکتی ہے، وجوب جو ہے۔ وما قال فی الحاشیہ، اور حاشیے میں جو کہا انہوں نے، یہ گفتگو پوری یہاں سے شروع ہوئی، حاشیے والی۔ ان الوجوب لیس صفتا لفعل خارجی حال وجودہ، بل ہوا صفت له حادثۃ قبل وجودہ۔ وجوب کسی فعل خارجی کی صفت نہیں ہے جب وہ فعل پایا جائے۔ کوئی فعل خارجی کی جب وہ پایا جائے گا، ہاں اس کی صفت ہو، ایسا نہیں ہے۔ بل ہوا صفت له حادثۃ قبل وجودہ، بلکہ یہ حاشیے کی پوری عبارت ہے، وہ فعل کی صفت ہے، بل ہوا صفت له حادثۃ قبل وجودی، جو پائی جائے گی اس کے وجود سے پہلے پہلے، یعنی اس کے وجود کے ساتھ نہیں، اس کے وجود سے پہلے پہلے، وہ وجوب۔ والمعدوم ما دام معدوما لا يتصف بصفت حادثہ، اور معدوم جب تک معدوم، اچھا وہ بندہ یا اس کا فعل ابھی تو موجود نہیں ہے، اور معدوم جب تک معدوم رہے وہ کسی صفت حادثہ سے بالکل موصوف نہیں ہو سکتا، ابھی وہ ہے ہی نہیں، تو کہاں سے کوئی صفت حادث ہو، کہاں سے وہ متصف ہو۔ فحینئذ لا حظ للفعل من الوجوب، جب بات ایسی ہے تو وجوب فعل کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے وجوب کا، ایجاب ہی ایجاب ہے، ٹھیک ہے، فعل کے ساتھ وجوب کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے الا وجود افعل متعلقا به، سوائے اس کے کہ افعل کا وجود جو ہے پہلے سے، وہ اس حال میں کہ اس فعل سے متعلق ہو، یہی وجوب ہے بس، اس کے علاوہ فعل کے لیے وجوب سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے کہہ دیا، حاشیے کی پوری عبارت یہاں ختم ہوئی ہے نا۔ تو یہ جو پوری بات ہے، یہ فرماتے ہیں اس میں تو انہوں نے افعال کا تعلق تسلیم کر لیا ہے، فَكَوْنُهُ مُتَعَلِّقًا صِفَةٌ حَادِثَةٌ، تو اس کا متعلق ہونا یہ ایک صفت حادثہ ہے، فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَصِحَّ هَذَا التَّعَلُّقُ، تو لازم آئے گا کہ یہ تعلق بھی درست نہ ہو، یہ حاشیے کی پوری بات اگر مان لی جائے تو۔ لہٰذا اب مصنف شارح کہتے ہیں وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ اتصاف الفعل بِهِ باعتبار وجود تقدیری، تحقیق یہ ہے کہ فعل کا اتصاف وجوب سے، یہ وجود تقدیری کے اعتبار سے، ابھی تو وہ چیز بندہ موجود نہیں ہے، اس کا ذمہ موجود نہیں ہے، تو فعل کا تعلق وجوب سے یہ وجود تقدیری کے اعتبار سے، کہ جب وہ پایا جائے گا، بھی مقدر ہے نا، جب وہ پایا جائے گا اس کے اعتبار سے، وحینئذ یصح اتصاف بصفت اعتباریۃ اخری، یہ بات ذہن میں رکھیے تو کہتے ہیں اس سے بات سمجھ میں آئے گی کہ اس کا اتصاف ایک اور صفت اعتباریہ سے متصف ہونا، یہ بالکل صحیح ہو گئی جی۔ ثم ان تنزلنا نقول، اب ہم یہ اس بحث سے اگر تھوڑا نیچے اتریں
تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سلمنا ان الفعل غیر متصف بصفت ثبوتیہ، کیونکہ ابھی وہ فعل موجود نہیں بندے کا اور نہ بندہ موجود ہے، تو وہ صفت ثبوتیہ یا وجودیہ تو ہے نہیں، تو ہمیں تسلیم ہے کہ فعل صفت ثبوتیہ سے تو متصف نہیں ہے، لیکن الموجود لیکن مکلف موجود عند تنجیز التکلیف قطعا، لیکن ابھی مکلف تو موجود نہیں ہے، لیکن جب تنجیز تکلیف ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو، یعنی وہ تعلق حکم، وہ تکلیف کی تنجیز یعنی تکلیف جو ہے حکم دینا، وہ اس کا ایقاع ہوگا، جب وہ جب واقع ہوگا تو اس وقت یقیناً قطعاً بندہ موجود ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بندہ موجود ہوگا تبھی تو تعلق ہوگا، وہ تکلیف تنجیزی کہا تھا۔ وَيَحْدُثُ مِن تعلق الخطاب الازلی بھی، اور خطاب ازلی کا اس فعل سے تعلق یا بندے سے تعلق کی بنیاد پر ایک ایسی صفت پیدا ہو جائے گی اس بندے میں، وہ کیسی صفت ہے؟ ہی سیرورت ذمتہ مشغولۃ باداء الفعل، یہ اس کے ذمے کا فعل کی ادائیگی سے مشغول ہو جانا ہے، اس کے ذمے ایک چیز آ گئی کہ وہ فعل کو اسے ادا کرنا ہے، یہ صفت پالی جائے گی جب خطاب ازلی اس سے متعلق ہوگا، اور اسی کو تو وجوب کہتے ہیں۔ بات یہ ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے ابھی موجود نہیں ہے بندہ، لیکن ابھی ایجاب موجود ہے، اور ایجاب موجود ہونے کی صورت میں وجوب کیسے مانا جائے گا؟ وجوب یوں مانا جائے گا کہ جب بندہ موجود ہوگا تو اس وقت اس کا تعلق جو ہے اس بندے سے ہوگا تکلیف تنجیزی، تعلق تنجیزی، تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک صفت پیدا ہوگی، ہے نا، اسی صفت کا نام کیا ہے؟ وجوب۔ ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے، یہی تو مطلب ہے کہ صفت ثبوتیہ نہیں ہے یا خارجیہ نہیں بلکہ اعتباریہ ہے۔ فہم وَأَمَّا الْكَلَامُ بِأَنَّ الطَّلَبَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ، رہی یہ بات کہ طلب معدوم سے متعلق نہیں ہوتی، یہی تو بات ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ ازلی ہے، اور وہ طلب ہے، اقتضا ہے، اور بندہ معدوم ہے، تو رہی یہ بات، فرما رہے ہیں کہ وَسَيَجِي أَنَّهُ مُكَلَّفٌ، کہ بندہ جو ہے وہ مکلف تو ہے، فلا بد له من وجود، تو اس کا موجود تو ضروری ہے، اس کا موجود ہونا ضروری ہے، من وجود، اس کا وجود تو ضروری ہے، فل مکلف و ان کانا معدوما زمانیا لیکنہ حاضر عنده تعالی، تو معدوم اگرچہ معدوم زمانی ہے لیکن بارگاہ الہی میں وہ حاضر ہے، وجود اعتباری، یہ بھی تو وجود اعتباری ہی ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ اس کو رد کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ معدوم سے تعلق طلب کا تو ہو نہیں سکتا، اور وہ طلب ہے موجود ابھی، یعنی ازل میں، اور بندہ موجود نہیں ہے، تو یوں مانیے کہ بندہ وہاں بھی موجود ہے بارگاہ الہی میں، وہ اعتباری۔ فیمکنو کیا ہوا؟ فیتعلق به طلب، بارگاہ الہی میں وہ موجود ہے تو اسی سے تو طلب کا تعلق ہوا۔ کذالک الفعل حاضر عنده تعالی موجود فی زمانہ، اسی طرح سے وہ فعل جو وجوب ہے وہ بھی عند اللہ تعالی حاضر ہے، اور جب اس کا زمانہ آئے گا تب وہ موجود ہوگا۔ فیمکن ان یتصف بصفت ثبوتیۃ ہی الوجوب، تو ہو سکتا ہے کہ وہ صفت ثبوتیہ سے متصف ہو جو کہ وجوب ہو۔ یہ جو پوری بحث ہے اس کے بارے میں شارح کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، فلا یفقہہ ھذا العبد، یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ فعل اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوگا یا بندہ اللہ کی بارگاہ میں موجود، تب تو یہ تو لازم آئے گا اس سے کہ بندہ بھی ازلی ہو، بندہ بھی کیا ہو، اسی کو کہا فلا یفقہہ ھذا العبد فانما یجیء من تکلیف المعدوم
اس لیے کہ جو بات آنے والی ہے یعنی معدوم کی تکلیف من بیانیہ، یہ کہا نا کہ عنقریب یہ بحث آئے گی کہ معدوم اور معدوم سے طلب متعلق ہو نہیں سکتی، اور معدوم یعنی جو بندے ہوں گے وہ مکلف ہیں، تو جو معدوم کی تکلیف کی بحث آ رہی ہے، معدوم کے مکلف ہونے کی، وہ طلب تنجیزی نہیں ہے، وہ طلب تعلیقی ہے، وَهُوَ لَا يَسْتَدْعِي الْوُجُودَ، اور طلب تعلیقی وجود کا مستدعی نہیں، ضروری نہیں ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہہ دیں کہ کل تم یہ کام کر دینا، تو نہ کل موجود ہے نہ وہ کام موجود ہے، جب کل آئے گا تو وہ حکم ہوگا، اس کے لیے وجود ضروری نہیں ہے۔ بل تعلق تعلیقی یصح بالمعدوم، بلکہ تعلق تعلیقی جو ہے یہ معدوم سے بھی درست ہے، جو ابھی موجود نہیں ہے، وہ موجود ہوگا تو پھر اس کا تعلق ہوگا۔ واما وجود المکلف والفعل متحققین بزمانہ وجودیہما فی الازل عنده تعالی فقول بالقدم الدہری، کہتے ہیں کہ رہا یہ کہنا کہ جناب اللہ کی بارگاہ میں مکلف موجود مان لو اور فعل کو موجود مان لو، جو متحققین وہ متحقق ہیں، اور وہ متحقق مان لو، یوں کہ وہ جب پائے جائیں گے تو ان کے وجود کا جو زمانہ ہوگا اس وقت ان کا وجود ہوگا، لیکن بارگاہ الہی میں وہ فی الازل عنده تعالی، یہ اگر کہہ لیجیے آپ، کہتے ہیں یہ تو قدم دہری کا قول ہو گیا کہ زمانہ جو ہے نا قدیم ہو گیا، اور اصولیین متکلمین کے نزدیک بالکل یہ باطل ہے، زمانے کا قدیم ہونا باطل ہے، زمانہ خود حادث ہے۔ یہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم ہے، کہ زمانے سے پہلے زمانہ لازم آئے گا، وہ فلاسفہ کی بحث ہے، ٹھیک ہے۔ والاصولیون یرونہ شیئا فریہ، اور متکلمین اس کو کیا قرار دیتے ہیں؟ یہ بالکل جھوٹ اور غلط بات ہے، قدم دہری۔ چلیے یہ گفتگو مکمل ہو گئی، ایک بحث ہے نا، الثانی سے دوسری بحث، کہا تھا نا کہ دوستوں بحث ہیں، یہ دوسری بحث ذرا نسبتاً آسان ہے۔ فرمائیے، دیکھیے فرماتے ہیں ان تغایر الوجوب والایجاب ضروری، دوسری بحث یہ ہے کہ وجوب و ایجاب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا یہ دونوں متحد ہیں، مصنف نے کہا تھا وجوب و ایجاب کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کا تغایر تو بالکل بدیہی بات ہے، کیسے متحد ہو سکتے ہیں؟ وجوب و ایجاب کا تغایر بالکل بدیہی ہے، وجوب جو ہے وہ ایجاب فعل ہے، وجوب انفعال ہے، ایجاب چاہتا ہے کہ کوئی موجب ہو اور وجوب اس کا اثر ہے۔ فإنہما متضائفان، یہ دونوں تو متضائف ہیں نا، کہ وجوب پایا جاتا ہے ایجاب سے، وجوب کا وجود بنسبت ہے ایجاب کے، جیسے ابوت و بنوت ہے نا، تو ابوت و بنوت متضائفین ہے، بیٹا ہونا باپ ہونا، اگر بیٹا ہونا کیسے ہو سکتا ہے اگر کوئی باپ نہ ہو، اور باپ ہونا کیسے ہو سکتا ہے اگر اس کا بیٹا نہیں ہوا تو ابھی باپ ہی نہیں ہوا وہ، تو یہ دونوں متغیر تو ہیں۔ اسی طرح سے وجوب و ایجاب بھی ان میں نسبت جو ہے تضائف کی نسبت ہے، اور متضائفین دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ مقتضیان للموصوفین المتغائرین، یہ دونوں متغائر موصوف چاہتے ہیں کہ وجوب کسی اور کے ساتھ متعلق ہو، ایجاب کسی اور کے ساتھ متعلق ہو، تو یہ بات بالکل بدیہی ہے، اس لیے کہتے ہیں وہ انکار کو مکابرہ، اس کے تغیر کا انکار جو ہے نا یہ مکابرہ ہے، زبردستی کی بات ہے۔ چلیے یہ ایک بحث ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ انا لا ننکر تغایر المفہومین وانما المقصود اتحاد المصداق، بات جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہر اعتبار سے وہ متحد ہیں، کون کہا، کس نے کہا؟ وجوب و ایجاب ہر اعتبار سے متحد ہیں، وہ تو بات ہو چکی ہے کہ وجوب و ایجاب متحد ہیں، لیکن اعتباری تغایر ہے ان میں، کہ ایجاب ہی ایجاب یعنی ایک صفت ہے جو باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، اس اعتبار سے اسے ایجاب کہیں گے،
اور بندہ جب ہوگا اس سے متعلق ہوگا تو اس اعتبار سے اسے وجوب کہیں گے. تو ہم ان دونوں کے مفہوم کے تغیر کا انکار نہیں کرتے جی. وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ اتحاد المصداق بالذات، بالذات مصداق کے اتحاد کی ہم بات کر رہے ہیں، مع المغایرۃ بالاعتبار، اعتباری فرق کے ساتھ، کہ وہ جو صفت ہے وہ باری تعالیٰ کی صفت ہے، خطاب وہ ایجاب ہے اور وہی وجوب ہے. نسبت ہو گئی بندے کی طرف تو وجوب ہے. وہ معنی افعل، وہ ہے کیا؟ ایک ہی مصداق ایک ہے. افعل کا مفہوم و معنی، خطاب ہے نا افعل، اور لفظ افعل بھی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ افعل کا مفہوم و معنی وہی خطاب ہے، وہی ایجاب ہے، وہی ایک ہے بس، جو فاعل کے ساتھ قائم ہے اور مفعول سے متعلق ہے. تو فاعل کے ساتھ قائم ہونا یہ ایک جہت ہو گئی، اور مفعول کے ساتھ متعلق ہونا یہ دوسری جہت ہو گئی. تو یہ اعتباری فرق ہو گیا، من ہے ایک. فالعقل ينتزع منه مفہومین، تو اسی افعال کے معنی سے عقل دو مفہوم انتزاع کرتی ہے، اس سے اخذ کرتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ احدہما باعتباری قیام هذا المعنى بالفاعل، کہ ایک مفہوم یہ کہ اس مفہوم کا قیام فاعل کے ساتھ ہو، یہ اعتبار، تو فاعل موصوف ہوگا اس سے. اور دوسرا یہ کہ اس کا تعلق مفعول کے ساتھ ہو تو مفعول اس سے موصوف ہوگا. المفروض عنده، جو کہ اس کے نزدیک مفروض ہے کہ جب مفعول پایا جائے گا تب اس سے متعلق ہوگا. فمعنی افعال ہوا وجوب و ایجاب، تو افعال کا معنی دونوں کا وجوب اور ایجاب ہے. اے مصداقہما، ہیں یعنی افعال کا معنی ان دونوں کا مصداق ہے. افعال کا جو معنی اس پر وجوب بھی صادق آتا ہے اور ایجاب بھی صادق آتا ہے. اس سے پہلے والے اعتراض کا دفعیہ بھی ظاہر ہو گیا جی، لیکن ہم مزید اس میں اب نہیں جائیں گے. کما لا یخفی علی ذی قیاست، جیسا کہ کسی صاحب عقل و خرد پر جو ہے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے. یہ بات جو چلی آ رہی نا، شروع سے چلی آ رہی مختلف الفاظ کے ساتھ، اور یہ بات واضح ہے. چلیے خلاصہ کلام، چلیے کہتے ہیں والحق عند علام الغیوب، اور حقیقت حال کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. بات یہاں پر ختم ہو گئی. دوسری بحث شروع کرنے سے پہلے گفتگو کا خلاصہ ہم کر دیتے ہیں کہ ان کے تمام مباحث جو ہے نا وہ نہ سمجھ پائیں تو کم سے کم خلاصہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب جو ہے نا وہی حکم ہے. وہی کیا ہے؟ حکم ہے، لیکن بندوں کے فعل سے متعلق ہے، جو وہ بطور اقتضا، بطور تخیر، لہٰذا امثال و قصص وغیرہ یہ حکم نہیں ہے. اور وضع کے احکام الگ ہیں جن کا آگے بیان آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ تو ایجاب ہے. ٹھیک ہے، اور بندے جب موجود ہوں گے تو وجوب ہوگا. تو بعض نے ایجاب کہا، بعض نے وجوب کہا، اور بندے موجود ہیں نہیں اور وہی خطاب ہے، تو خطاب کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ متکلمین کے سامنے معتزلہ کا بھی اعتراض آیا تھا، ہے نا، کہ معمور نہیں ہے تو امر کا کیا مطلب؟ ہاں، اور جن کو منع کیا جائے وہ خود موجود نہیں ہے تو نہیں کا کیا مطلب؟ منعیانوں کا وجود ہی نہیں ہے تو نہیں کا کیا مطلب؟ تو اس میں پوری تحقیقی آئی تھی کہ امر بتاتے خود اس کا مفہوم عقل میں آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کا تحقق نہ ہو جب تک کہ معمور بھی نہ ہو یا معمور نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو خطاب ہے جو ازل میں ہے وہ وہی ایجاب ہے اور وہی حکم ہے، وہی خطاب ہے. اور اس کا تعلق حادث ہوگا جب بندے یا جب معمور بھی اور معمورین کا وجود ہوگا تو تعلق کیا ہوگا؟ حادث ہوگا. تو اب یہ جو اختلاف، یہ بحث آ گئی کہ وجوب ہے یا ایجاب ہے، تو اس بحث کو لپیٹ دیجئے، کیونکہ ایک اعتبار سے انہوں نے وجوب کہہ دیا ہے نا، تعلق تنجیزی کے اعتبار سے. اور تعلق تنجیزی جو ہے نا یہ تعلق حادث ہے. ٹھیک ہے، تعلق تقدیری شروع سے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جب یہ بندہ ہوگا تو یہ حکم ہوگا، اور یہ علم بھی ازلی ہے، لیکن اس کی تنجیز جو ہے وہ حادث ہے. اس اعتبار سے اسے وجوب کہہ دیا. چلیے
گفتگو ختم ہو گئی. کہتے ہیں ولما فرغ عن تقسیم الاقتضاء والتخیر. یہ کیا ہے؟ یہ کچھ اور ہونا چاہیے. ہاں ابھی انہوں نے اقتضاء اور تخیر کی تقسیم تو کر دی نا، کہ طلب حتمی ہو اور فعل کا طلب ہو، فعل کی طلب ہو تو پھر وہ اسے ایجاب کہیں گے، اور کف کا طلب ہے تو تحریم کہیں گے، اور حتمی نہ ہو تو پھر اسے جو ہے ندب کہا. یوں ہی طلب کف جو ہے اگر حتمی نہ ہو تو اسے کراہت کہا، اور پھر تخیر آ گئی بیچ میں دونوں کے. یہ ساری تقسیم ہو چکی ہے نا. تو کہتے ہیں جب خطاب تکلیفی کی تقسیم اقتضاء و تخیر، خطاب تکلیفی سے متعلق جو اقتضاء اور تخیر ہیں اس کی تقسیم سے فارغ ہو گئے. یہ خطاب تکلیفی ہی تو ہے جی. خطاب تکلیفی کیا مطلب؟ کہ بندے سے اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے، طلب فرما رہا ہے، مکلف کر رہا ہے. وہ خطاب جو مکلف کرے، وہ خطاب جو بندوں کو مکلف کرے. تو خطاب تکلیفی یہ دو طور پر اقتضاء اور تخیر، اس کی جب تقسیم سے فارغ ہو گئے، شرع فی تقسیم الوضعی. اور شروع میں یہ اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ تو افعال وضعیہ کو شامل نہیں ہے، تو لیجیے اب یہاں پہ شامل کر لیا اس کو. تو احکام وضعیہ کی تقسیم شروع کی اب. اور احکام وضعیہ سے مراد یہ کہ جہاں شرع نے، نصوص نے حکم ڈائریکٹ نہیں دیا بلکہ حکم کو کسی سبب سے متعلق کیا یا شرط سے متعلق کیا. حکم نہیں دیا بلکہ حکم کو شرط سے یا سبب سے کیا کر دیا متعلق. وہ ہے احکام وضعیہ. سورج نکلے تو آپ کو نماز پڑھنی ہے، سورج ڈوبے تو، سورج ڈھلے تو نماز پڑھنی ہے. بات سمجھ میں؟ احکام وضعیہ سمجھ میں آئی. جب زکوٰۃ کا حکم ڈائریکٹ نہیں دیا مثال کے طور پہ، بلکہ یہ کہہ دیا کہ سال پورا ہو جائے اور غنا ہو جائے تو پھر زکوٰۃ دینی ہے. احکام وضعیہ سے مراد سمجھ میں آئے. تو فرماتے شرع فی تقسیم الوضعی فقال. یہ انا کسی نسخے میں کچھ اور ہے. یہ فی ہوگا یا للخطاب تکلیفی ہوگا. چلیے احکام وضعیہ کی تقسیم، اور یہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسان بحث ہوگی، مختصر سی. فرماتے ہیں ثم خطاب الوضع اصناف. پھر خطاب وضع کی بھی کئی قسمیں ہیں. اور خطاب وضع پھر دوبارہ کہہ دوں میں کہ حکم وہاں ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ وہاں یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا سبب ہے اس حکم کا، لہٰذا وہ جب سبب پا لیا جائے گا تو آپ کو کرنا ہے. شرط بتایا جائے، سبب بتایا جائے. اس کی بھی چند قسمیں. الحکم منہا الحکم علی الوصف بالسببیت وقتیتا و معنویتا. پہلی قسم دیکھیے، الحکم علی الوصف بالسببیت، کسی وصف پر سببیت کا حکم لگانا کہ یہ جو وصف ہے یہ سبب ہے فلاں فعل کے لیے، فلاں حکم کے لیے. جیسے مثال کے طور پر فرمایا اے بکون ہی سببا لحکم، کہ یہ وصف کسی حکم کے لیے سبب ہے. وہی بالاستقراء وقتیہ و معنویہ. جب شرطیت کے بجائے سببیت کا حکم لگے گا تو علی سبیل الاستقراء اس کی دو ہی قسمیں ہو سکتی ہیں. یعنی یہ انحصار عقلی نہیں ہے، عقلاً تو اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن استقراء کے طور پر یہ دو ہی صورتیں ہیں، یا وقتیہ یا غیر وقتیہ، جس کو معنویہ کہا.
ٹھیک ہے، وہی بالاستقراء وقتیہ ان کان سبب وقتاً، اگر حکم کا سبب کیا ہو، جیسے آپ دیکھ لیجئے نماز کے لیے، روزے کے لیے، ہے نا، یہ سبب کس کو بنایا ہے؟ وقت کو بنایا ہے. قدلوک اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہ دلوک کا مطلب زوال ہوتا ہے نا، ڈھلنا. لوجوب الصلاۃ لقولہ تعالی اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. تو اب یہاں پر یہ نہیں کہہ دیا ڈائریکٹ اقیم الصلاۃ، بلکہ فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، جب سورج ڈھلے تو نماز قائم کرو. جی، تو وصف پر سببیت کا حکم لگانا ہے کہ نہیں ہے؟ وصف پر، اور وہ وصف کیا ہے؟ زوال، زوال شمس. تو زوال شمس ہے سبب وجوب صلاۃ ظہر. ٹھیک ہے، اسی لیے علماء اصول نے فرمایا کہ سبب وجوب اور سبب وجوب ادا دو الگ الگ ہیں، ہے نا، سبب وجوب اور سبب وجوب ادا، ایک امر الہی اور دوسرا وقت. اور سببیت جو ہے اگر وقتیہ نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ معنویہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سببیت معنویہ ہو. ان لم یکن وقتا کل اسکار للتحریم، جیسے تحریم کے لیے اسکار، نشہ آور ہونا، لقولہ علیہ وآلہ واصحابہ الصلاۃ والتسلیم، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کل مسکر حرام. یہ مسلم کی روایت، ہر جگہ یہ روایت موجود ہے، کل مسکر حرام، ہر مسکر حرام ہے. تو یہاں پر حرمت کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ مسکر ہونا یعنی اسکار. تو یہ سببیت ہے نا. جیسے شراب، جیسے انگور کا شیرہ، یہ کیا حرام ہے؟ نہیں ہے حرام، لیکن اس میں اگر سکر آ جائے تو حرام ہے. تو سببیت ہے نا کہ سببیت سکر پائی جائے تو پھر وہ حرام ہے. وَمِنْهَا الْحُكْمُ بِكَوْنِهِ مَانِعًا إِمَّا لِلْحُكْمِ أَوْ لِلسَّبَبِ. تو خطاب وضع کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ حکم لگانا اس بات پر کہ وہ وصف جو ہے مانع ہے، وہ وصف سبب ہے یا وہ وصف مانع ہے. وہ وصف سبب ہے، یہ پہلی قسم ہے. وہ وصف مانع ہے، یہ دوسری قسم ہے. اس کی بھی دو قسمیں ہو گئی کہ فلاں وصف مانع ہے، تو مانع کس لیے؟ مانع للحکم ہے یا مانع للسبب ہے؟ اما للحکم او للسبب، یا تو مانع للحکم ہے، جیسے مثال کے طور پر مع بقاء السبب علی المسبب علی سببیت، سبب سببیت پر باقی ہے، اس کے باوجود یہاں پر حکم نہیں ہوگا. حکم یہاں پر تو معنی للسببیت نہیں ہے، معنی للحکم ہے. سبب اپنی سببیت پر باقی ہے، وہ سبب موجود ہے، مگر پھر بھی یہ حکم نہیں ہے، ہے نا. اسی لیے کہیں گے نا کہ سبب جب ہوگا تو مسبب پایا جائے گا، جبکہ تمام اس کے وجود کے شرائط پائے جائیں اور موانع نہ ہوں. اگر موانع ہوں گے تو پھر سبب کی موجودگی میں مسبب کیسے پایا جائے گا؟ اس کی مثال لے لیجیے، کل ابوت فی القصاص، ہے نا. قتل عمد میں باپ نے اگر بیٹے کو قتل کر دیا، قتل عمد ہے، تو آپ نے پڑھ لیا نا جنایات میں کہ قتل عمد میں قصاص ہے. اگر دھاردار آلے سے مارا، جان بوجھ کر کے مارا، تو قصاص ہے کہ نہیں ہے؟ جی قصاص ہے. لیکن باپ نے بیٹے کو مارا ہے تو قصاص نہیں ہے. تو قصاص کا سبب کیا ہے؟ قتل عمد. بات سمجھ میں آئی؟ قصاص کا سبب کیا ہے؟ قتل عمد. باپ نے بیٹے کو مارا تو یہ سبب پایا جا رہا کہ نہیں پایا جا رہا؟ تو سببیت موجود ہے، مگر پھر بھی باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا. تو یہ ابوت و بنوت جو ہے نا، یہ مانع للحکم ہے، مانع للسببیت نہیں ہے. سببیت موجود ہے نا، سبب موجود ہے، مگر پھر بھی حکم، کہ وہاں پر شبہ ہے اور شبہ سے حدود ساقط ہوتے ہیں. اور شبہ ملک ہے کہ باپ جو ہے نا بیٹے کا ایک طرح سے مالک ہوتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انت و مالک لابیک،
کیوں؟ باپ اگر قتل کر دے گا تو اس پر قصاص نہیں ہے، شبہ ملک کی بنیاد پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ یہ نہیں ہے مطلب جائز کہ باپ جو ہے نا اپنے بیٹے کو قتل کر دیا کرے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق فرمایا قرآن پاک نے، حرام ہے، حرام ہی ہے، لیکن بات یہ کہ قصاص ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قصاص نہیں ہوگا۔ تو یہ فرمایا الحکم بکونہ مانعا اما للحکم کالابوۃ فی القصاص فانها منعت القصاص، ابوت نے قصاص سے روک دیا، ابوت نے قصاص سے، ابوت مانے ہو گئی قصاص سے، مع وجود سبب، حالانکہ سبب پایا جا رہا ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ ظلمن قتل کرنا، عمدن قتل کرنا، یا پھر یہ کہ یہ مانع للحکم نہ ہو بلکہ مانع للسبب ہو۔ حکم کی بات تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو سبب کو سبب ہونے دے، تو یہ وصف جو ہے نا سبب کو سبب ہونے ہی نہیں دے رہا ہے، سببیت ہی سے مانے ہے۔ قد دین فی الزکات، جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ فرض ہے نصاب پر نا، غنی کے مال پہ، غنی کے مال پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور غنی کی تعریف میں پھر ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ تو کسی بندے کے پاس جو ہے وہ مال نصاب موجود ہے اور اس کے اوپر دین بھی ہے، تو پورا نصاب موجود ہے، لاکھوں روپے موجود ہے اس کے پاس، تو مال نصاب کی قدر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس اعتبار سے سببیت تو پالی گئی، لیکن چونکہ دین ہے تو دین سبب کو سبب ہونے سے روکے گا، یوں کہہ لیں گے کہ نہیں سببیت نہیں پائی گئی، کیونکہ دین جو ہے وہ اس کا ادا کرنا حوائج اصلیہ سے مانا جاتا ہے، کہ دین کو ادا کرنا سب سے پہلا کام ہے۔ وہ دین دینے والا، قرض دینے والا، وہ سر پہ کھڑا رہے گا، آپ کے اوپر بھی ذمہ داری کہ سب سے پہلا کام اپنا قرض ادا کرو، پھر داد عائش دینا، اور پھر عیش و عشائش کی زندگی شروع کرنا، ٹھیک ہے؟ تو دین جو ہے یہ سب سے مقدم ہے، لہٰذا آپ لاکھوں روپیہ رکھو، وہ مانا جائے گا کہ آپ لاکھوں روپے نہیں ہیں آپ کے پاس، 1,00,000 روپے ہے اور 90,000 اگر قرض ہے تو مانا جائے گا کہ آپ کے پاس 10,000 ہے۔ وہ 90,000 کا قرض جو ہے نا وہ 1,00,000 کو نصاب ہونے سے روک دے گا، ٹھیک ہے؟ تو نصاب ہونے سے روکا ہے تو سببیت سے روک دیا نا۔ سبب زکوٰۃ کے وجوب کا سبب کیا تھا؟ مالک نصاب ہونا، بندہ مالک نصاب، دین مالک نصاب ہونے نہیں دے رہا ہے، یہ نہیں کہ نصاب ہے اور زکوٰۃ سے روک رہا ہے، نہیں، نصاب ہونے نہیں دے رہا۔ دین فی الزکات فإنه منع النصاب عن کونہ سببا، اس لیے کہ دین نے نصاب کو سبب وجوب زکات ہونے سے روک دیا۔ فإن اداءہ حاجت اصلیۃ، اس لیے کہ دین کی ادائیگی حاجت اصلیہ ہے، سب سے بنیادی ضرورت ہے نا۔ والنصاب صار مشغولا، اور نصاب تو دین میں مشغول ہو گیا تو نصاب رہا ہی کہاں۔ فلم یبقى فاضلا مغنیا، تو فاضل مغنی نہیں رہا، وہ فاضل نہیں، حاجت اصلیہ سے فارغ اور فاضل نہیں رہا، مغنی بھی نہیں رہا، آپ کو بے نیاز کرنے والا نہیں، وہ آگے پیچھے گھومے گا، آپ مغنی نہیں ہو، آپ غنی نہیں ہو، وہ مال آپ کو مغنی جو ہے نا وہ بے نیاز کرنے والا نہیں ہے۔ حتی یکون مفضیا الی جواب الاغنا، یہاں تک کہ وہ اغنا کے جواب، جوابی لفظ ہے، اغنا کے جواب کی طرف مفضی ہو۔ اغنا کا جواب اور حاصل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے غنی کر دو کسی کو، ہے نا، کسی کو یعنی کسی حاجت مند کی حاجت روائی کرو زکوٰۃ دے کر کے، تو جب وہ فاضل مال ہی نہیں مانا جائے گا، مغنی نہیں رہا، تو اغنا کے جواب تک مفضی کیسے ہو سکتا ہے کہ اغنا ہو تو زکوٰۃ فرض ہو۔ فقد اتضح الفرق بین ھذا والابوہ، تو اس مسئلے میں اور ابوت والے مسئلے میں فرق واضح ہو گیا، وہاں بھی حکم نہیں ہے، یہاں بھی حکم نہیں ہے، وہاں بھی قصاص کا حکم نہیں ہے اور یہاں بھی زکوٰۃ کا، تو دونوں جگہ وصف معنی ہے، لیکن پہلے میں وصف حکم کے معنی سے معنی ہے اور دوسرے میں وصف سببیت سے معنی ہے۔ فإن الشرع جعل فی باب الزکاۃ النصاب المغنی سببا، اس لیے کہ شرع نے باب زکوٰۃ میں نصاب کو
نصاب مغنی کو سبب قرار دیا ہے. شرع نے باب زکوٰۃ میں کون سے نصاب کو مغنی سبب قرار دیا ہے؟ نصاب مغنی. یہ نہیں کہ 2 4 10 روپے بھی ہیں تو وہ نصاب مغنی ہو گئے. وَأَمَّا الْقِصَاص فَالسَّبَبُ فِيهِ الْقَتْلُ الْعَمَدُ الْعُدْوَانُ. تو قصاص کا سبب تو پایا جا رہا ہے. قصاص کا سبب کیا ہے؟ قتل عمد، جو عدوان ہے، جو سرکشی ہے، جو حد سے تجاوز کرنا ہے. وَإِنَّمَا تَخَلَّفَ الْحُكْمُ فِي الْبَعْضِ. اور بعض صورتوں میں حکم جو ہے متخلف ہے، نہیں پایا جا رہا ہے، قصاص کا حکم نہیں دیا جائے گا. جیسے باپ نے کر دیا ہو تو لِمَانِعٍ، کسی معنی کی وجہ سے. اور وہ معنی کیا ہے؟ شبہ ملک. ہو سکتا ہے اپنا ہی مال برباد کیا اس نے اپنے بیٹوں کو مار کر کے. فہم. چلیے، تو یہ 2 خطاب وبا کے 2 اقسام ہو گئے، اور دونوں میں 2 قسمیں ہے نا. کہتے ہیں وَمِنْهَا، خطاب وبا کے اور اقسام دیکھیے. الحکم بکونہ شرطن، کسی وصف پر شرط ہونے کا حکم لگانا. کسی وصف پر، تو پہلی قسم ہے کسی وصف پر سبب ہونے کا حکم لگانا. دوسری ہے کہ کسی وصف پر مانع ہونے کا حکم لگانا. تیسری ہے کہ کسی وصف پر شرط ہونے کا حکم لگانا. اب یہاں بھی پھر 2 صورتیں نکلیں گی، شرط حکم کے لیے یا شرط سبب کے لیے. الحکم بکونہ شرطا للحکم، شرط حکم کے لیے. کل قدرت علی تسلیم المبیع للبیع، جیسے تسلیم مبیع پر قدرت کا ہونا، یہ بیع یعنی صحت بیع کے لیے شرط ہے. اگر تسلیم مبیع پر قدرت ہی نہ ہو، اگرچہ وہ بندہ اس کا مالک ہے اور اسے بیچ دے، تو بیع صحیح نہیں بلکہ فاسد ہوگی، ہے نا. جیسے پورا کے پورا تالاب اپنا ہی ہے، اس میں مچھلی پال دی ہے، تو مچھلیوں کا مالک زید ہی ہے، لیکن جب تک تالاب میں ہے اس کی بیع فاسد ہے نا. تالاب سے نکالے گا تب بیع کرے گا تو بیع صحیح ہے، اور تالاب میں رہتے ہوئے بیع کیا ہے؟ فاسد ہے، کیونکہ مچھلی ابھی ہے نا، وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ بلاؤ آ جائے اپنے پاس. تسلیم مبی پر قدرت یوں نہیں ہے. اپنا طوطا جو ہے نا اڑا دیا ہوا میں اور اڑتے اڑتے بیچ دیا، تو یہ بیع کیسی ہے؟ تو تسلیم مبی پر قدرت جو ہے نا، یہ شرط صحت بیع ہے. یہ شرط صحت بیع ہے، تسلیم مبی پر قدرت. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. کل قدرت اعلیٰ تسلیم المبی، بیع کے لیے یعنی صحت بیع کے لیے. اور صحت جو ہے نا، یہ تو حکم ہے نا، وہی حکم. صحت کیا چیز؟ صحت و فسادی تو حکم ہے. تو یہ حکم کے لیے شرط ہے. تسلیم مبی پر قدرت یہ شرط ہے کس کے لیے؟ صحت بیع یعنی حکم کے لیے. اور میں نے بتا دیا کہ اگر تسلیم مبی پر قدرت نہیں ہے تو بیع صحیح نہیں ہوگی بلکہ فاسد ہوگی. او للسبب، یا پھر کسی وصف کے شرط ہونے کا حکم نہیں بلکہ کسی وصف کے سبب ہونے کا حکم لگانا ہے. کوئی وصف جو ہے وہ کیا ہے؟ سبب ہے. نہیں، سبب کے لیے شرط ہے. یہ عطف جو ہے نا للحکم پر ہے. یہ او عاطفہ کس، ہاں، یہ للحکم، کہ کوئی وصف شرط ہے حکم کے لیے یا شرط ہے سبب کے لیے. کا طہارتی، جیسے طہارت. شرطت فی الصلاۃ، جو کہ نماز میں شرط قرار دی گئی. وسببها تعظیم الباری تعالی، اور نماز کا سبب جو ہے وہ باری تعالی کی تعظیم ہے. وقد شرطت الطہارۃ فیہا لاجلہ، اور تعظیم باری تعالی کے لیے ہی نماز میں طہارت شرط ہے. لأن التعظیم یفقد مع فقدان الطہارۃ، اس لیے کہ اگر طہارت موجود نہیں ہے تو تعظیم بھی گندے گندے آ گئے تو یہ تعظیم ہو گئی. تو طہارت کا فقدان ہے تو تعظیم کا بھی فقدان ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر سبب کے لیے شرط ہے، حکم کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ سبب کے لیے شرط ہے. لہذا ہاں کہیں گے کہ بندہ اگر بے وضو ہے تو نماز نہیں ہوگی، ہے نا. بندہ اگر بے وضو ہے تو
نماز نہیں ہوگی تو یہ حکم کے لیے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حکم کے لیے بھی شرط سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن نہیں اس سے پہلے تو چونکہ سبب کے لیے شرط ہے، تو جب سبب ہی نہیں پایا جائے گا تو مسبب کیسے پایا جائے گا؟ اس طور پر یعنی اس سے پہلے ہی والی صورتحال جو ہے نا مفقود ہے. لہٰذا یہاں پر حکم یہ ہے کہ کوئی وصف سبب کے لیے شرط ہونے کا حکم لگانا. جی ہاذا اے خذ ہاذا، یہیں پر ہم آج کا درس روکتے ہیں کہ ایک حصہ مکمل ہوا، اور دوبارہ اس کا خلاصہ ذہن میں لائیے کہ احکام وضعیہ کی تقسیم انہوں نے کی ہے 3 قسمیں ہو جائیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی وصف پر سببیت کا حکم لگانا ہے، یا مانع ہونے کا حکم لگانا، یا شرط ہونے کا حکم لگانا. یہ 3 طرح کے، اور ہر ایک کی 2 صورتیں ہو جائیں گی کہ کسی وصف کے سببیت کا حکم لگانا، وہ سببیت وقت ہو یا غیر وقت ہو، 2 صورتیں ہو گئیں. یا پھر مانع کا ہونے کا حکم لگانا، یعنی حکم سے مانع ہو یا سبب سے مانع ہو، یا شرط ہونے کا حکم لگانا، یعنی شرط حکم کے لیے شرط ہو یا سبب کے لیے شرط ہو. یہ 3 صورتیں، اور کل ملا کر کے 6 صورتیں ہو گئی ہیں.